اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق صدق اللہ العظیم۔ پھر جو ہے چاہیے کہ وہ دور کر دے اپنے میل اور کچیل کو اور پورے کرے نذور اپنے نظروں کو، اور طواف کرے کس کے؟ اس آزاد گھر کا طواف کرے۔ کیا مقصد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتراویں، ناخن تراشیں، بغل اور زیر ناف کے بال دور کریں، اور جو منتیں انہوں نے مانی ہو وہ پوری کریں، اور اس آزاد گھر کا یا پرانے گھر کا طواف کریں، یعنی طواف زیارت جو آخری رکن ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے، اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس سے تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ ابرہا اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبے پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا وہ حشر ہوا کہ قیامت تک وہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کر دیا۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے حکم الہی ہے، اور جو اللہ کے حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس، تو تم گندگی سے بچو، من الاوثان، کس سے؟ بت کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنے پر انسان کو ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے تو یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بڑا ثواب عطائے گا۔ جو آپ کے لیے قابل تعظیم ہے، آپ سب جانتے ہیں قابل تعظیم کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، خواہ وہ حج کے مناسک ہوں یا ان کے علاوہ اور احکام ہوں، اور ان کے تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کیے جائیں، اور جن کاموں سے منع کیا انہیں نہ کیا جائے، یعنی اوامر کا امتثال کیا جائے اور نواہیات منہیات بروں سے بچا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ حج کے مناسک پورے کیے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جیسے بیت حرام، مشعر حرام، بلد حرام اور مسجد حرام وغیرہ، اور ان کے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت عیاش بن ابو ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے مکہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یزید پلید کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی ہوئی تو یزید ہلاک ہوا
اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جن چیزوں اور جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے، ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کے بے حرمتی کرنے سے بچے۔ نیز جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطا فرما کر عزت و عظمت سے نوازا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، و اولیاء عظام اور علماء کرام وغیرہ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کے بے حرمتی نہ کرے۔ اور فرمایا احل لکم الانعام، تمہارے لیے تمام جانور حلال کیے گئے۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام میں آیت نمبر 145 میں، اور آج 115 نمبر آیت سورہ نحل میں بھی پڑھ لیا کہ تم پر یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جگہ جگہ یہ چیز آتی۔ اچھا، جس کا ذکر نہیں ہے نا حرام ہونے میں، وہ حلال ہے۔ اصل الاشیاء اباحت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اس کمروں میں رہیں، اور کمرے ہیں 40 سوائے اب بولے نہ رہیں، تو اب 40 کمرے کس میں رہو گے؟ بھئی سب میں رہنا جائز ہے، بولے نہ رہو۔ ہاں، جس کے بارے میں بولا کس کمرے میں نہیں جا، بس اب کھاؤ۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 29 نمبر آیت، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ عورتیں جن کا نکاح حرام ہے، آیت نمبر 23 میں ذکر ہے سورہ نساء میں، ان کے علاوہ جو بھی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کا ذکر بولا یا تو قرآن میں یا حدیث میں دکھا دو، اس کی حرمت اگر نہیں ہے تو اپنے طرف سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی نہیں، کہاں لکھا ہے بھائی؟ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو، اور اس نے جو چیز حلال فرمائی ہے اسے حرام قرار نہ دو۔ جیسے مشرکین مکہ، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 103 میں ہم پڑھ چکے نا، ما جعل من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، جو 5 بچے لگاتار جنتی تھی اونٹنی، اور 5واں جو ہے نا وہ نہ روتا تھا، بولا یہ بس یہ جو ہے نا بحیرہ ہو گیا، اب اس کے دودھ بھی نہیں دوئیں گے، اس کا ذبح بھی نہیں کرے، بس آزاد ہوگی۔ صائبہ، اور یہ مسافر واپس آ جائے صحیح سلامت، مختلف تعریفات ہیں، یا ہمارا مریض صحیح ہو گیا اور نظر مانگ لی، اب یہ آزاد ہے بتوں کے نام۔ وصیلہ، بکری نے 7 مرتبہ بچے دیے، آخر میں جڑوا نر و مادہ ہے، یہ آزاد۔ حام، جس اونٹ نے 10 بچے پیدا کیے، یہ حام، یہ اونٹ آزاد۔ بھئی یہ کون سی شریعت ہے؟ بس اپنے طرف سے لگا ہوئے، دادی نے بولا اور نانی نے بولا، یہ شریعت بنا لی۔ ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے نا، بھئی یہ کیا؟ ارے دادی بولتی تھی بھائی، تو کتابوں میں جو دادی بولتی، سب کچھ کتابوں میں ہے نا۔ جیسا کہ بعض لوگ بحیرہ یہاں بھی لکھا ہوئے اور صائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو، جیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ تو آگے یاد رہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک لوگوں کی طرف جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ ذبح شریک اس کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا وما احل لغیر اللہ، جو 4 جگہ ہے، میں نے ابھی آیتیں بتائی، ہاں وہ کہتے ہیں حرام ہے بھائی، اس پر جو ہے نا تو نے بولا کہ شیخ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو بھائی کیا ہوا؟ ایصال ثواب ہے تو کیا ہوا؟ کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کرو، والدین کے لیے کرو، کسی لیے، نیت یہ ہو کہ ایصال ثواب ہے، بس کسی کے لیے بھی کرو۔ قرب تو اللہ کا ہے نا، کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں کسی کے لیے بھی کرتا ہوں۔
اللہ والوں سے میں محبت ہے، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہوں، بس بسم اللہ اللہ اکبر۔ نہیں، اگر اس کی قرب کی نیت ہے، اس کی تعظیم کی نیت ہے، تو پھر ہم بھی بولیں کہ غلط ہے بھائی۔ لیکن اگر اس کے صالح ثواب ہے، اس کے وہاں بہت سارے فقیر ہیں، ان کو کھلانا ہے، وہاں مدرسہ ہے، تو کیا خرابی آتی؟ لیکن نہیں، وما اہل لغیر اللہ، بھائی اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس نے بسم اللہ فلاں تھوڑی پڑھا۔ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہدایت بولا امین۔ اور حدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا یا بیان نہیں کیا گیا، لہذا کسی شرعی دلیل کے بغیر انہیں حرام کہنا اور اس پر شرک کے فتوے لگانا ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں سنو، یا ایھا الذین لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعدوا، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں طیبات، پاکیزہ چیز، اس کو حرام نہ قرار دو، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر جہنم میں ڈال دے گا۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، کسی مجتہد نے اس کا اس طرح وہ نہیں لگایا اور تو بڑھا گیا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال پاکیزہ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں داخل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھیے، حدیث نمبر 1732۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ارشاد فرمایا کہ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو، جن کی پوجا کرنا بدترین گندگی ہے، شرک ہے، اس سے آلودہ نہ ہونا، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہاں جھوٹی بات سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اپنے طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا، یہ اللہ کے پاس اختیار۔ یا نبی جو ہم سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں حضور علیہ السلام کی تعریف ہے نا، یہ حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے اور پاک چیزوں کو اور گندی چیزوں کو حرام، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں حرام بس حرام، حلال حلال، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اختیارات صرف مخلوق میں رسول اللہ کے پاس تھے کہ وہ جو کہہ دے وہی ہوگا بس۔ باقی دنیا میں کسی مفتی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں، بولے حرام دلیل دے گا، حلال دلیل دے گا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اپنے طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی دینا، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دور جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا ذکر ہونا۔ اچھا، جھوٹی گواہی کے متعلق کچھ باتیں سنیں کہ حضرت قریم بن فاتق اسدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ یہ آیت اللہ کے نبی نے فرمائی، کون سے یہ ہے؟ یہ حدیث ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے اور یہ آیات پڑھی تو کیا فرمایا؟ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، ایک اللہ کے لیے ہر بات سے جدا رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حنفاء ہر باطل سے جدا، صرف اللہ کے بندگی کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اب کتنے لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ادھر ادھر 3,000 5,000 روپے لے رہے ہیں، وہ دہاڑی لگا رہے ہیں، بولے ہم گواہی دیں گے نا، انا للہ و انا نہیں۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے عقائد و جہان نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو جھوٹ سے بچو
کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ انشاءاللہ کر پھر یہی آیت پڑھیں گے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کے اور باقی ہر بات سے جدا ہو کر اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے گویا کہ آسمان سے گرا اور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں اور ہوا جو ہے اس کو دور جگہ پھینک دیتی۔ اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ اس پیارے مہینے میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، تلاوت قرآن اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔